ہو گئی نا؟ اگلا جملہ سنو گے؟ آپ کے مولا سجاد کو نا ظالموں نے صرف پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی، صرف ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، صرف گردن میں توق نہیں تھا، بلکہ زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اب تبصرہ کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے سجاد کو جکڑا ہوا تھا نا، اگر یہ چاہتا ایک بچے کا ایک ہاتھ پکڑتا، دوسرے کا دوسرا ہاتھ پکڑتا اور دریا تک لے جاتا، لیکن یہ ملعون ایسے نہیں لے کے گیا، بلکہ جیسے سجاد کو جکڑا گیا تھا، اس ملعون نے بچوں کو رسیوں سے جکڑا۔ فقط جکڑا نہیں، جیسے سجاد کے تازیہ میں مارتے رہے، یہ ملعون بچوں کو تازیہ میں مارتا ہوا دریا کے کنارے تک لے گیا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، دریا پہ پہنچ گیا، بس جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے گریہ کیا، مولا آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے، بے اولاد و اولاد غنی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے۔ مشکل جملہ ہے، اس مولا کی شہادت سنی بھی ہے، آگے بھی سنے گی۔ ایک پہلو بڑا عجیب ہے، سید الشہداء کی شہادت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ظالم نے میرے مولا کو پس گردن سے ضربے لگا کے، سنتے آئے ہیں؟ اب ذرا جملہ سنیے گا علماء کا، کہا جیسے سید الشہداء کو پس گردن سے ضرب لگا کے ذبح کیا تھا، اسی طرح اس ملعون نے بچوں کی گردن کے پچھلے حصے پہ تلوار سے ضرب لگا کے ذبح کیا، سر اتار کے نیچے رکھ لیے، جسم پانی میں ڈال دیے، پہلے بچے کا جسم گیا ٹھہرا رہا، بھائی کا جسم آیا آپس میں گلے میں باہیں ڈالی، پانی جس رخ جا رہا تھا اس کے مخالف سمت میں بہنا شروع کیا۔ جب اس نے دیکھا نا یہ پانی کے مخالف سمت میں بہ رہے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ گھبرا گیا، ایک مرتبہ تیر اور کمان کو سیدھا کیا، اور جیسے میرے مولا حسن کے جنازے میں تیر مرتے تھے اس نے اسی طرح بچوں میں تیر مرتا ہے۔ اور ایک بی بی دریا کے دوسری طرف روتی جا رہی تھی، آئے میرے مسلم کی باب الحوائج ہے مسلم، اور مسلم کی حسرت کا نام ہے مسلم کے بچے۔ جب کبھی کسی دعا کو مستجاب ہونے میں تاخیر ہو جائے، جناب مسلم کو باب الحوائج بنا کے ان کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا مانگ کے دیکھنا، تاخیر نہیں ہوگی جواب آنے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بیان کرتا چلوں، جناب مسلم کے لیے یاد رکھیے گا، جناب مسلم کو بیان کر دیتے ہیں ممبر پہ لوگ کہ جلاد نے تلوار چلا کے گردن کاٹا، ایسا نہیں ہے۔ مسلم کی شہادت کا انداز انوکھا، مسلم کو دارالامارہ بلند دیوار سے زمین پہ ایسے پھینکا گیا ہے کہ زمین تک آتے آتے جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ کب شہادت ہوئی ہے جناب مسلم کی؟
9 ذوالحجہ کو، اور بیویاں کب کوفے پہنچی ہیں قیدی بن کے؟ 11 محرم۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ جملہ سنیں گے جناب زینب کا؟ ایک مرتبہ کوفے کے بڑے دروازے پہ کچھ دیکھا، دیکھ کے سید سجاد سے کہا سجاد بیٹا، اللہ جانے میں یہ جملہ کیسے سنا سکوں گا، خدا جانے میں یہ سمجھا سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا۔ ایک مرتبہ کہا سجاد بیٹا، کیا کوفے میں اپنے مردوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ جزاکم رکھو۔ تیسرا باب الحوائج، بس ختم کروں، میرے اندر بھی ہمت نہیں یہ جس کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہوئے۔ حسینوں کی بستی کا نام ہے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں اگر کوئی حسین مشہور ہے تو وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ ایک بات کل میں نے بیان کی مولا کے بارے میں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اشتباہ پیدا ہوا، واضح کر دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جہاں تک وصیت کی بات ہے نا، مولا کی وصیت یہی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، اور جو بات تاریخ میں بیان ہوئی مقتل میں بار بار آئی ہے وہ یہی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے خیموں میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ لیکن علماء نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں تھی، یہ قمر بنی ہاشم نے اس لیے کہا تھا کہ مولا کو پریشانی نہ ہو، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ انڈیا کے ایک عالم گزرے ہیں غلام عسکری صاحب، انہوں نے اس پہ تحقیق کی اور یہ ان کے جملے ہیں۔ شرف یہ مجھے بھی حاصل ہوا ہے، مولا کے روضے کے نیچے جہاں اصل قبر ہے اور جہاں پانی طواف کرتا ہے، مجھے بھی شرف ملا ہے، میں بھی وہاں جا چکا ہوں۔ لیکن جو جملے بیان کر رہا ہوں یہ عسکری صاحب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نیچے گیا تو مجھے یہ معاملہ سمجھ میں آیا، قمر بنی ہاشم ان کا قد تاریخ نے اتنا بلند لکھا ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے نیچے جا کے قبر دیکھی تو ایسا لگا کسی بچے کی قبر ہے۔ پتا چلا قمر بنی ہاشم کے لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ اٹھانے کے قابل نہ تھی۔ کہاں مولا آپ کہاں پریشان؟ کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ بس ایک جملہ سن لے کہ قبر بنی ہاشم کے باب الحوائج کا اعتراض ہے، حسرت کیا کچھ دل میں رہ گئی تھی۔ ایک جملہ سن لیجیے گا، میرے پاس ابھی بھی کس وقت بھی کتاب موجود ہے، صاحب غیر کچھ نے بھی یہ جملہ تحریر کر دیا اور کتابوں میں بھی ملتا، بزرگوں سے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جس وقت مولا نے بھیجا ہے نا، یہ آج ہی کی شب کا واقعہ ہے۔ کہا جاؤ بات بھائی، ایک شب کی مہلت لے آؤ۔ اب بات چلے، ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا، حبیب ابن مظاہر دائیں طرف چلے، زہیر ابن خیل بائیں طرف چلے۔ حبیب نے زہیر سے اور زہیر نے حبیب سے گفتگو شروع کر دی اور چلتے چلتے کہنے لگے، زہیر نے کہا اے حبیب تمہیں یاد ہے